TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پیل ریجن میں محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کی چوتھی لہر پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,96,798 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,843 ہو گئی، جبکہ 13,50,578 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صوبے اونٹیریو کے پیل ریجن میں محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کی چوتھی لہر پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,37,487 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,920 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,72,287 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,164 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,29,771 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,256 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,45,843 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,725 ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے 400 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو نئے کورونا مریضوں کی 25 ستمبر کے بعد صوبے میں سب سے کم ایک روزہ تعداد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کووڈ-19 کے 400 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو نئے کورونا مریضوں کی 25 ستمبر کے بعد صوبے میں سب سے کم ایک روزہ تعداد ہے۔ فروری کے بعد سے اس کی شرح نمو کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ کورونا سے 33 اموات بھی ہوئی ہیں۔ صوبے میں مثبت شرح 2% ہے۔ ان نئے کیسز میں 97 ٹورنٹو، 72 پیل ریجن، 35 واٹرلو، 26 یارک ریجن اور 25 ہیملٹن میں ہیں۔ صوبے میں وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ اونٹیریو میں وائرس سے وابستہ اموات کی تعداد اب 8,920 ہے۔ نئے کیسز کی 7 روزہ اوسط تعداد 657 ہے، جو گزشتہ ہفتے 978 اور 2 ہفتے قبل 1,622 تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 30,456 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اونٹیریو میں کورونا مریضوں کی تعداد اب 6,824 ہے، جو گزشتہ بدھ کے روز کی تعداد 10,664 سے کم ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق صوبے میں 411 نئے کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہوئے۔ منگل کے روز ان کی تعداد 469 اور ایک ہفتہ قبل 733 تھی۔ ڈگ فورڈ حکومت نے اعلان کیا کہ جمعے کے روز سے اونٹیریو میں خوردہ اسٹور 15% کی صلاحیت سے دوبارہ کھول سکتے ہیں، اور ایک طویل وقت کے بعد ریستوران پہلی بار گاہکوں کو اپنے یہاں کھانا سرو کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا اور اونٹیریو حکومت کے منصوبے کے تحت ٹورنٹو اور ہیملٹن میں کورونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے میونسپل انفراسٹرکچر کے لیے $115.1 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں صوبائی حکومت نے ان وہیکل پیسنجر روڈ ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے لیے اضافی ڈرائیور اور دیگر عملے کو بھرتی کیا جائے گا۔ ٹورنٹو کی شہری حکومت نے ماسک پہننے سمیت کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے، جن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی شہری حکومت نے ماسک پہننے سمیت کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے، جن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹورنٹو کی میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا کی سفارش کے مطابق 1 اکتوبر تک شہریوں کے ماسک پہننے میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ شہریوں کو پارکوں یا عوامی اجتماعات کے مقامات پر جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا، اور انہیں کاروبار، ملازمت اور گنجان آباد رہائشی علاقوں میں ماسک پہننا لازم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں اپارٹمنٹس کی عمارتوں کو غیر ضروری عوامی جگہوں جیسے جمز اور تالابوں کو بند رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ کھانے پینے کی جگہوں کو بھی حدود کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم درست فیصلے کرنے کے لیے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے اور اعداد و شمار کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور آج کا قدم بھی مختلف نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا نے کہا، کووڈ-19 مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن
ہمیں وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور اسے محدود کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماسک پہننے کا قانون 1 سال سے زائد عرصے سے نافذ العمل ہے اور جو شخص بھی اس قانون کو توڑتا ہے اسے کم و بیش $750 کے لگ بھگ بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو پاکستانی خاندان کے قتل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو پاکستانی خاندان کے قتل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کینیڈین ہم منصب مارک گارنیو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کے ساتھ پیش آنے والے المناک واقعے سمیت 4 معصوم جانوں کے ضیاع اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے تدارک پر گفتگو کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کینیڈا میں 4 افراد کے قتل کے المناک واقعے پر بہت افسوس ہے۔ خاندان کو محض مسلمان ہونے پر نشانہ بنانا اسلاموفوبیا کی واضح مثال ہے۔ عالمی برادری کو اسلاموفوبیا کے منفی رجحان کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹروڈو نے واقعے پر مثبت رد عمل دیا، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے۔ عمران خان اور میں عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے منظور کیا گیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب کو ہدایت کی دیگر ممالک کو اعتماد میں لیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم عوام کی جانب سے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ کینیڈا میں ٹرک سے کچلے گئے 4 پاکستانیوں کی تدفین اونٹاریو کے شہر لندن میں ممکنہ طور پر ہفتے کو کی جائے گی۔ فیملی کی جانب سے جاری بیان میں لواحقین نے ان تنظیموں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے تدفین کے سلسلے میں معاونت کی درخواست کی تھی۔ اہل خانہ نے واضح کیا ہے کہ لواحقین کی جانب سے یہ انتظامات لندن مسلم کمیونٹی اور مسجد کرے گی۔ چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی سینٹ نے بل کی منظوری پر چین نے اپنے رد عمل میں کہا کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ دوسرے ممالک نہیں، وہ خود ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی سینٹ سے بل کی منظوری پر چین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ دوسرے ممالک نہیں، وہ خود ہے۔ چینی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کس طرح ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے چین کو دشمن تصور کرنا قابل مذمت ہے۔ ترجمان زاؤ لیجان نے مزید کہا کہ چین نے ہمیشہ پرامن ترقی کا راستہ اختیار کیا اور اسی راستے پر گامزن رہیں گے۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ نے گزشتہ روز چینی ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی کا مقابلہ کرنے کے لیے $50 ارب کا اضافی بل منظور کیا تھا۔ بل کے حق میں 68 اور مخالفت میں 32 ووٹ آئے۔ ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد بل صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گئے۔ 16 جون کو جنیوا میں روسی صدر پیوتن سے ملاقات کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گئے۔ 16 جون کو جنیوا میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نے رائل ایئر فورس ملٹن ہال بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپی ممالک سے مضبوط اتحاد کو فروغ دینے آئے ہیں۔ بائیڈن نے خطاب میں روس کو خبردار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس غلط سرگرمیوں میں ملوث رہا تو اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دورے کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے درمیان نئے اٹلانٹک معاہدے پر بھی اتفاق رائے کی امید ہے۔ جو بائیڈن آج برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور اتوار کو ملکہ برطانیہ سے ملاقات کریں گے۔ صدر جو بائیڈن کو فوجیوں سے باتوں میں مشغول دیکھ کر اہلیہ نے کہا، ادھر توجہ دیں۔ امریکی صدر کو خاتون اول کو سیلیوٹ مارنا پڑ گیا، جس پر محفل کشتے زعفران بن گئی۔ امریکی صدر اپنے دورے میں G7 ممالک کے سربراہان، نیٹو حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,91,82,000 سے زائد ہے اور 3,59,695 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
इस हवाले से मजीद जानते हैं। عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,51,73,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 37,77,011 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 15,86,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,27,12,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,13,494 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,42,64,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,91,82,000 سے زائد ہے اور 3,59,695 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,71,25,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,79,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,25,492 افراد متاثر اور 1,10,202 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 53,06,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 48,428 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 51,56,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,24,895 ہے۔ برطانیہ میں 45,35,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,860 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔